گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ ایک طرف حکومتی بیانیہ ہے کہ ان کا علاج ہو رہا ہے، علاج بہت اچھا ہو رہا ہے اور علاج کی وجہ سے ان کی بینائی واپس لوٹ آئی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر ان کی جو بہنیں ہیں وہ ایک مختلف ان کا بیانیہ سامنے آ رہا ہے کہ کچھ وجوہات ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو رپورٹ حکومت نے دی ہے اس کو کلی طور پر مسترد کرتے ہیں۔ اسی دوران آپ نے دیکھا علی مین گنڈا پور صاحب کا کل رات کو ایک ٹیلی ویژن کے اوپر انٹرویو، اس انٹرویو میں انہوں نے کچھ زبردست قسم کے انکشافات کیے۔ انہوں نے محسن نقوی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کا محسن اعظم جو ہے وہ ڈکلیئر کیا۔ اب یہ ساری تفصیلات ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ ہوں گی، اسی کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پروگرام کے دوسرے حصے میں جا کے جو آپ نے دیکھا کہ ویسٹ بینک کو ڈکلیئر کر دیا ہے اسرائیل ریاست کا حصہ۔ اب 19 فروری کو پیس بورڈ کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پوری دنیا سے مختلف سربراہان ملک کو دعوت دی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل کا یہ فیصلہ، یہ کہیں کوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پیس بورڈ کی پہلی میٹنگ کو سبوتاج کرنے کے لیے کوئی کوشش تو نہیں ہے پرائم منسٹر نیتن یاہو کی طرف سے۔ یہ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ آ گیا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے جو مختلف سڑکیں آلموسٹ کے پی کی مین جو انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں ٹو دا پروونس صوبے کے اندر وہ بند ہیں، وہاں پہ دھرنے ہیں، تو ان کو کھولا جائے۔ اس کے اوپر بھی ہم اپڈیٹ لیں گے پشاور سے اپنے بیورو چیف کے پاس۔ آج ناظرین تاریخ ہے 17 فروری، روز منگل ہے آج۔ فارملی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب معمول چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں اپنے جو ہے ٹریڈ مارک ریڈ سویٹر کے ساتھ۔ حسن ایوب بھی ان کے ساتھ ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین آج جو ہے انٹیریئر منسٹر، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کابینہ میں سب سے انفلوئنشیل جو منسٹر ہیں وہ محسن نقوی صاحب ہیں۔ وہ جس انداز سے وہ کام کرتے ہیں، ویسے تو وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، وہ ذرا تھوڑا سا ان کا جو محکمہ اچھا نہیں جا رہا، ادروائز وہ ہر جگہ کے اوپر ان کی موجودگی ہوتی ہے۔ سری لنکا کے اندر موجود تھے، سری لنکا سے وہ واپس آئے ہیں۔ واپس آتے ہی انہوں نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کیا لاہور کے اندر، اور بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کی بینائی 85% ضائع ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس کو ایک پروپیگنڈا ڈکلیئر کیا ہے۔ کیا بات کی سنیے۔ آنکھوں والا ایشو، اس کو ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور بتایا گیا کہ 85% بنائی نہیں ہے اور فلاں چیز ہے اور فلاں چیز ہے۔ کچھ اینکرز نے یہ بھی کہہ دیا کہ پوری آنکھ ضائع ہو گئی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی، جس کو وی لاگ پہ جتنی ویورشپ ملنی چاہتی تھی اس نے اسی طرح کی سٹوری ڈالی۔ انہوں نے کہا جی جس کو جتنے وی لاگ پہ جتنی اس کی ویورشپ چاہیے تھے اس حوالے سے بات کی۔ پھر اسی پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے روشنی ڈالی اس بات کے اوپر کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے کس سطح کے اوپر روابط رہے ہیں اور غالباً آج کل بھی ہیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو لیٹر لکھا، اس سے پہلے ہی ہم لوگ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں تھے۔ سردار ریاض صادق صاحب ہمارا اور اپوزیشن کا وہ رابطہ کرا رہے تھے۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ ایک نان پولیٹیکل ڈاکٹر جو آئی اسپیشلسٹ ہو وہ ہمیں نام دے دیں تاکہ ہم اس سے بھی چیک اپ کرا لیں، جس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کریں کہ آپ اس کو رہنے دیں، ہمارا ایک فیملی کا بندہ ساتھ ڈالیں۔ ان کا قاسم ایک کزن ہے جس کا نام ہمیں دیا گیا، اور ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ بھی آ جائے اور ہم چیک اپ کراتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ جب دونوں چیزیں ہو گئیں تو کہا گیا کہ نہیں، ایسے نہیں، آپ اس کو ایک ہفتے کے لیے ہاسپٹل ایڈمٹ کریں، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں مانیں گے۔ جس میں نے کہا جی ایک ہفتہ نہیں، 2 ہفتے بھی ہو سکتے ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑ جائے، اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کریں گے تو ہم 100% کریں گے، لیکن اگر ڈاکٹرز نہیں ریکمینڈ کریں گے، چیز نہیں کریں گے تو ہم کیسے ایڈمٹ کر دیں؟ تو اس پہ ہم نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ صرف آپ کے کہنے پہ جو ہے ہم ایک ہفتے کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیں۔ انہوں نے کہا جی ریکویسٹ کی گئی یا ڈیمانڈ کی گئی کہ ان کو 2 ہفتے کے لیے ہاسپٹل منتقل کریں۔ ہم نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، جو ڈاکٹر سجیسٹ کریں گے وہی کریں گے۔ اسی دوران انہوں نے علیمہ خان صاحب کو ایکیوز کیا کہ اس وقت جو ہے پارٹی پاکستان تحریک انصاف جو ہے کلی طور پر وہی چلا رہی ہیں، اور انہوں نے کہا جی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر یہ معاملہ اچھے انداز سے ایمیکیبلی حل ہو جاتا ہے بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے علاج کا معاملہ، تو پھر ان کی ساری سیاست ختم ہو جائے گی، لہٰذا وہ جان بوجھ کر اس کو پرولونگ کر رہی ہیں۔ میں آپ کو صرف اتنی سی بات بتا سکتا ہوں جو
ہمارے پاس موجود ہے کہ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ اگر یہ ہم مان گئے سارا کچھ تو یہ ایشو ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. انہی کی وجہ سے 3 دن میڈیکل چیک اپ نہیں ہو سکا. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہت ہمدردی ہے, ہمارا بڑا تعلق ہے اور سارا کچھ ہے, اور دوسری طرف بھرپور قسم کی پالیٹکس اس میں کھیلی جا گئی ہے. اب اگر میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے, آپ کے ڈاکٹرز بھی مطمئن ہیں, سب کچھ موجود ہے, اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ٹیسٹ آپ بتائیں جو آپ کرانا چاہتے ہیں وہ بھی کرائیں, پھر یہ سارا کچھ کیوں؟ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین انہوں نے کہا کہ میرا بس چلے, اگر میرے ہاتھ میں ہو, آئین قانون مجھے اجازت دے تو میں ایک صحافیوں کا گروپ لے کے اڈیالہ جیل چلا جاؤں اور دکھا دوں کہ وہاں پہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کیسی ہے. آج آپ نے وہ رپورٹ بھی دیکھ لی, وہ جو پہلے ہی میں حسن ایوب صاحب تو ماضی میں ہی بتاتے رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ کس طرح ایکسرسائز کرتے ہیں, کھانے پینے کے حوالے سے ان کا جو ذاتی وہاں پہ کوک ہے ان کی مرضی کا, اور وہ جو چاہتے ہیں صبح دوپہر شام ناشتہ لنچ شام کو جو بھی کھانا ہوتا ہے تو وہ ان کو ملتا ہے. یہی فرینڈ آف کورٹ نے بھی رپورٹ دے دی تھی کہ ان کو مرضی کے مطابق کھانا ملتا ہے. لہٰذا انہوں نے بتایا کہ اب چونکہ ہو نہیں سکتا لیکن میری یہ خواہش ضرور ہے. میں تو آج بھی اس چیز کے اوپر بہت انسسٹ کرتا ہوں, لوگوں کو لے جا کے جیل میں دکھانا چاہیے جرنلسٹوں کو کہ وہاں پہ جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں, جو چیزیں اویلیبل ہیں وہ وہاں جا کے دیکھیں, تاکہ ایک دفعہ کے لیے سارا قصہ ختم ہو. وہ جو کھانا وہاں پہ بنتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, وہ سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن نہیں ابھی فی الحال, ادروائز میں تو چاہوں تو بالکل لے کے جاؤں اور یہ چیز لوگوں کو دکھاؤں. حسن ایوب صاحب, پہلے میں محسن نقوی صاحب کے بیانات کے حوالے سے جو پریس کانفرنس ہے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. بظاہر سب اچھا ہے, کل ہم نے رپورٹ دیکھ لی, رپورٹ ڈاکٹر صاحبان کی آ گئی, اور جو ڈاکٹر صاحبان نے بتایا کہ ہماری جو وہاں پہ ڈائگنوز اس کے بعد جو ہم نے اس کے پروسیجر کیا ہے, بانی پی ٹی آئی کی آنکھ جو ہے 6/9, مطلب یہ کہ 75% 80% بینائی ٹھیک ہے, اور اس عمر میں آپ اینک لگا لیں تو پرفیکٹلی فائن ہے. سو اب معاملہ پھنسا کہاں پہ ہوا ہے, کیونکہ جو اس وقت ڈیمانڈ ہے ان کے خاندان کی طرف سے, ان کی جو 3 بہنوں کی طرف سے, ظاہر ہے ان کا خاندان امیجیٹ جو ریلیشن شپ وہی آتی ہیں, وہ یہی کہہ رہی ہیں. علیمہ خانم صاحبہ, میں ان کا آپ کو جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کا بیان ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم میڈیا پر گردش کرنے والی عمران خان سے متعلق تمام طبی رپورٹس کو قطعی طور پر مسترد کرتے ہیں. ڈاکٹر عاصم یوسف نے گزشتہ رات وہاں کے ڈاکٹروں سے بات کی جنہوں نے علاج کی تفصیلات بتائیں, لیکن جیسا کہ ڈاکٹر عاصم یوسف نے اپنی ویڈیو میں واضح کیا, ہمارے پاس ان میں سے کسی بھی بات کی تصدیق کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اب ہماری تشویش اور فکر مندی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے. ہمارا مطالبہ بدستور وہی ہے, عمران خان کو فوری طور پر ایک مناسب طبی سہولت کے لیے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد منتقل کیا جائے, جہاں ان کا معائنہ مسند ماہر ڈاکٹروں کے ذریعے ڈاکٹر عاصم یوسف اور عمران خان کے اہل خانہ کی موجودگی میں کیا جائے. کل ہم دوپہر آج یہ گزشتہ رات کا ہے ان کا, رات کو انہوں نے فیبرری 17 کو صبح کو 2:32 پر انہوں نے یہ تحریر کیا ہے کہ آج وہ پریس کانفرنس بھی کریں گے. اب اطلاعات ہیں کہ آج کو رات انہوں نے پریس کانفرنس کرنی ہے. ساری باتیں سامنے آ گئی. اس معاملے کا ڈراپ سین حل حسن ایوب صاحب آپ کی دانش میں, آپ کی عقل میں کیا ہو سکتا ہے؟ ڈراپ سین تو بڑا کلیئر تھا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور صاحب کو بلایا گیا کہ آپ جیل آئیں, اور جو ان کا وہاں پر میڈیکل ایگزامن ہونا ہے آپ دیکھ لیں اور بات بھی کر لیں, ملاقات بھی کر لیں عمران خان صاحب سے. وہ نہیں گئے نا, اپنی چوائس تھی ان کی نہ جانے کی. علیمہ خان کے روکنے پر وہ رک گئے. وہ رشتہ دار نہیں ہے نا, رشتہ دار نہ ہو, پارٹی کے چیئرمین تو ہے نا جی, اور ان کو کہا کہ آپ چلے جائیں. اب جب وہ گئے, جو جانے سے انکار کیا, لیکن جب پیمس وہ چلے گئے, پیمس بھی وہ گئے اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی گئے. واپس آ کر انہوں نے چپ سادھ لی, بتایا نہیں. اب اطلاعات مل رہی ہیں کہ ڈاکٹر عاصم سے عمران خان صاحب کی آدھا گھنٹہ سے زائد بات ہو چکی ہے کل براہ راست ٹیلیفون پر. دے رہے ہیں ڈاکٹر عاصم. اطلاعات یہی ہیں جی, میرے اطلاعات ہیں یا کنفرم خبر ہے؟ جی کنفرمیشن تو یا عمران خان صاحب کر سکتی ہیں, یا وہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ صاحب جو ہے اس کی پریس ریلیز جاری کر دیں, یا ڈاکٹر عاصم صاحب اس متعلق جو ہے وہ بتا دیں کہ جی میری بات ہوئی ہے. اب وہ جی رپورٹ جس میں وہ تو خاموش ہے نا. نہیں, وہ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اس کے بعد رپورٹ آنے کے بعد میں وہی بتا رہا ہوں, اس کے اندر نام آ گئے نا, تینوں جو معزز جو لیڈران ہیں انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑ گیا. تو اگر یہ بات ہوئی ہے تو گورنمنٹ مین سپرنٹینڈنٹ یا کسی کے نالج میں ہوگا تو وہ ریلیز نکال دے, پریس ریلیز. ڈاکٹر عاصم صاحب بھی بتا سکتے ہیں نا جی, وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ میری ملاقات ہو گئی ہے اور میری بات ہو گئی ہے. اگر بات ہوئی بھی ہے, میں یہ اطلاعات ہے نا, میں کنفرم نہیں کر رہا. اچھا 90% کنفرم ہی سمجھے, لیکن ایک منٹ کے لیے مطلب 10% ہم ایک ابہام بھی رکھتے ہیں. وہ وضاحت کر دیں جی میری ابھی تک بات نہیں ہوئی,
ڈاکٹر آصم صاحب یہ کر سکتے ہیں نا, انہوں نے یہ بیان تو جاری کر دیا نا کہ میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں, میری ڈاکٹر سے بات چیت تو ہوئی ہے لیکن براہ راست میری ان سے بات نہیں ہوئی پیشنٹ سے. نہیں, کسی نے دعویٰ نہیں کیا ابھی تک نہیں, انہوں نے کہ ان کی ملاقات براہ راست ہوئی ہے. چلے آپ دیکھ لیجیے گا. ٹیلی فون پر بات ہوئی ڈاکٹروں سے. نہیں, وہ یہ حسن کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس نئی بات کر, یہ نہیں, عمران خان صاحب کی ٹیلی فون پر بات کرا دی گئی ہے ڈاکٹر نہیں ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ براہ راست بات ہوئی ہے ٹیلی فون کے اوپر. ہاں, یہ میری اطلاعات ہیں. اچھا جی, اب بات یہ ہے کہ گور صاحب نے بھی جب پیمز کے ڈاکٹرز, پیمز کے یا جو شفا انٹرنیشنل کے ڈاکٹر صاحب سے بریفنگ لی تھی تو انہوں نے آگے بیان تو نہیں دیا تھا نا, چپ کر گئے تھے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی چپ کر گئے. اچھا, اب ایشو یہ ہے کہ علیمہ خانم سے متعلق محسن نقوی صاحب نے وہی بات کی جو ایک عرصے سے میں کر رہا ہوں. یہ خاکسار اس پروگرام کے اندر متعدد بار کہہ چکا ہے کہ پارٹی کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا جی علیمہ خانم ویٹو کر دیتی ہیں. اس وقت چاہے وہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں اور چاہے وہ ان کے الائنس ہے پی ٹی اے کا, میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں کہ وہ جان چھڑا رہے ہیں علیمہ خانم سے. وہ اتنا زیادہ ان کو جو ہے وہ آزما رہی ہیں کہ لوگوں نے اپنا جو ہے وہ ان سے کترانا شروع کر دیا ہے, ورکرز نے کترانا شروع کر دیا ہے. 10,000 لوگوں کو لانے کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا, 10,000 آج تک بندے کے لیے نہیں لا سکیں. اب ایکچوئل کیا چکر ہونا ہے, علیمہ خانم یعنی تمام طاقت ہونے کے باوجود تنہائی کا شکار ہو رہی ہیں اور وہ فرسٹریٹ ہو رہی ہیں, فرسٹریٹ ہو گئی ہیں. اب وہ فرسٹریٹ ہو کے اس قسم کے ٹویٹس کر رہی ہیں. 2 ہیئرنگ رہ گئی ہیں ان کے کیس کی, ٹوٹل 2. ان کے صرف 2 گواہ ہیں جن پر باقی تمام اکیوزز کے کراس ایگزامن ہو چکے ہیں, وکلا کر چکے ہیں. ایک صرف علیمہ خانم کی 2 ہیئرنگ یا 1 ہیئرنگ کے بعد ان کا فیصلہ محفوظ ہو جانا ہے, گرفتار ہو جانا ہے اور ان کو سزا ہو جانی ہے. میرا سوال وہی تو کا وہی شی از رننگ اوے. وہ اپنی گرفتاری تو ان کو نظر آ رہی ہے, وہ اس سے پہلے ایک سیاسی تھیٹر لگانا چاہتی ہیں جیسے وہ ڈیلا کے باہر لگاتی ہیں تھیٹر. کبھی قرآن پاک کے پکڑ لیتی ہیں, کبھی سورہ یاسین کے سپارے پکڑ لیتی ہیں, کبھی جناب کیا کبھی کیا کام. تو پارٹی کے اوپر جب یہ گرفت ان کی جو مضبوط تھی اب کمزور بھی ہوگی, وہ جیل میں بھی جائیں گے اور اس کے بعد پارٹی کا جو شرازہ بکھرنا ہے وہ آپ بھی ادھر ہیں ہم بھی ادھر ہی ہیں. ناظرین واپس آتے ہیں سیاسی بحث میں کی طرف لے کے. میں واپس آتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے کہ بینائی 85% ضائع ہو گئی, یہ ہم جو میں تو اعتراض کیا جا سکتا ہے وی لاگرز کے اوپر, لیکن یہ جو سپریم کورٹ کے دوست تھے فرینڈ آف کورٹ, وہ عدالت میں گئے, عدالت کے حکم پہ اڈیالہ گئے, انہوں نے واپس آ کے بتایا اور عدالت نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا اور اس کے بعد سارا پروسیس ہوا. لیکن جو بات ہے کہ عدالت نے ایکسیپٹ نہیں کیا, عدالت نے اس پر میڈیکل ایکسپرٹ کا بورڈ بنایا, عدالت نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور عدالت نے کہا کہ جو طبی ماہرین رپورٹ دیں گے وہ رپورٹ ہوگی. عدالت نے یہ کہا اور وہ رپورٹ آ چکی ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں, میں اسی طرف. اب دیکھیں عدالت نے مانا, عدالت مانا نہیں سر, دیکھیں بڑی کریکشن ہے یہ. اچھا دیکھیں وہ کریکشن میں یہ بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اپنے دوست کو بھجوایا. جی, دوست نے کہا کہ آپ میری جو پٹیشنر سے بات ہوئی ہے, پٹیشنر یہ کہہ رہا ہے کہ میری آنکھ, ڈاکٹرز نے مجھے بتایا ہے کہ میری آنکھ 85% ضائع ہو گئی ہے. جی, اب جو ہے اسی چیز کے اوپر ایشو پھنسا ہوا ہے کہ وہ جو پٹیشنر ہے اس سے اس کے کسی ذاتی معالج کی بات کرو. آج سن تو لینا یار, جس ڈاکٹر نے پٹیشنر کو بتایا کہ تمہاری آنکھ خراب ہو گئی ہے اسی ڈاکٹر کی رپورٹ آ گئی ہے کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, ابھی ان رائٹنگ ڈاکٹر محمود ایاز پاکستان میں وہی آ رہا ہوں. ڈاکٹر ایاز صاحب ماضی کے اندر کیا بتاتے تھے کہ جو رپورٹ ہے اس کا جو متن ہے کیسے جو ہے پبلک کیا جا سکتا ہے. ناظرین یہ جو رپورٹ آئی ہے ابھی تک فارملی آفیشلی نہ سپریم کورٹ نے ریلیز کی ہے, نہ ڈاکٹر صاحبان نے اس کے اوپر باہر آ کے کوئی بیان دیا ہے کہ ہماری اوریجنل رپورٹ ہے یا نقلی رپورٹ ہے. ایاز صاحب نے ماضی میں کیا بتایا تھا, جو پاکستان کا آئین آرٹیکل انہوں نے غالباً 14 ذکر کیا تھا, سنیے. ایز این ایتھیکل میڈیکل پریکٹیشنر جب بھی کسی مریض کا کوئی ٹیسٹ کیا جاتا ہے, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی رائٹ آف پرائیویسی دیا ہوا ہے آرٹیکل 14(1) کے تحت, جس میں جو رائٹ آف پرائیویسی جو ہے نا انوائلیبل ہے کہ آپ کسی کا رائٹ آف پرائیویسی وائلیٹ نہیں کر سکتے. تو ایز این ایتھیکل ایشو ہمیشہ جب بھی یہ کوئی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ مروجہ طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے یہ ٹیسٹ اس مریض کو بتائے جاتے ہیں کہ بھئی آپ کے ٹیسٹ کا کیا رزلٹ نکلا ہے. اس کے بعد ان کے لواحقین کو بتایا جاتا ہے, اور جب لواحقین اور مریض اس بات پہ متفق ہوں کہ یہ ٹیسٹ کی ریزلٹس پبلک, کیونکہ یہ پریولیجڈ انفارمیشن ہے, یہ ایک انسان کا ذاتی استحقاق ہے کہ اس کے ٹیسٹ صرف اسی کو بتائے جائیں, اور اگر وہ مناسب سمجھے تو ٹیسٹ پبلک بھی کیے جاتے ہیں. ناظرین یہ ڈاکٹر محمود ایاز صاحب یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے اس وقت پرنسپل تھے, بورڈ کا حصہ تھے. انہوں نے بتایا کہ میڈیکل ایتھکس اور پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے کہ وہ جو کسی بھی
مریض کے متعلقہ رپورٹ ڈائگنوز جو بھی ہوتا ہے وہ اس کے لواحقین یا مریض کی مرضی کے بغیر شیئر نہیں کی جا سکتی. پھر حسن ایوب صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ رپورٹ ایکسیپٹ نہیں کی گئی تھی. جو وکیل صاحب نے بتایا وہ انہوں نے اس وقت جو بیان دیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لفظ بلفظ جو عمران خان صاحب نے مجھے اپنے انٹرویو میں باتیں بتائیں، جو ان کے ایشوز تھے، وہ سب کے سب سپریم کورٹ آف پاکستان کے آگے رکھے. میری رپورٹ کو منوان سپریم کورٹ کے ججز نے اس کو وزن دیا اور اس کو قبول کیا. وزن دیا اور میری رپورٹ کو قبول کیا. پھر 85% آنکھ کی بینائی ضائع ہوگی، یہ پراپوگنڈا کیوں کر کیا گیا؟ اس کی کلیریفیکیشن بھی سلمان ستر صاحب نے دی. جو رپورٹ کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے. اٹ از سیلف ایکسپلینیٹری. اس انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ ان کو پیمز ہاسپٹل نے وہ ٹیسٹ اور ریسرچ کرنے کے بعد بتایا کہ آپ کی آنکھ کی بینائی 15% رہتی. اچھا، اب یہ تو آپ نے دیکھ لیا میڈیکل رپورٹ. انہوں نے کہا کہ میڈیکل ایکسپرٹس جو ہے وہ 16 جنوری سے پہلے ان کی تفصیلات سے متعلق اور ہیلتھ سے متعلق بتائیں. پروفیشنلز ڈاکٹرز کو انہوں نے یہ حکم دیا تو وہ کیوں دیا؟ حکومت کو اٹارنی جنرل کو کیوں پابند کیا کہ جناب آنکھ کی ایکچوئل کنڈیشن پتہ لگے؟ ٹھیک ہے جی، وہ 85% مان چکے ہوتے تو پھر دوبارہ کیوں حکم دیتے؟ لاجیکلی بتائیں مجھے. نہیں، انہوں نے اگر وہ ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں جی، آپ کی بات مان لیجیے کہ ان کی 85% آنکھ ضائع ہوگی، یعنی ان کی ایک آنکھ مکمل ضائع ہوگی، دجال بن گئے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بھائی ہی از ہیلدی ماشاء اللہ، وہ ٹھیک ہیں، اب کیوں دجال بنا رہے ہیں ان کو؟ اچھی بات ہے، کر لی آپ نے. آگے چلیں. چودھری غلام حسین صاحب، یہ ظاہر ہے محترم حسن ایوب صاحب کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں دوسری طرف، جو ہے علامہ ناصر عباس صاحب جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ جی ہماری جو بات ہوئی کہ ہم نے ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے بلایا، کیا فرمایا سنیے. میں گیا تھا، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن میں ڈاکٹر تھوڑا ہی ہوں. میں کہہ رہا ہوں ابھی محمود خان بتائیں گے سب کو، ٹھیک ہے نا؟ محمود خان سب کو بتائیں گے. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ ڈاکٹر سے جو گئے ان میں سے ون آف دا ڈاکٹرز ریکمینڈڈ بائی دیم، اور ان کی جو بات انہوں نے ہمیں بتائی وہ کافی تسلی بخش ہے. اس گفتگو کے دوران جو باتیں بتائی ہیں ڈاکٹر ندیم قریشی نے، ان کا نام ہم نے ہی دیا تھا پوچھ کر ڈاکٹر عاصم یوسف سے، اور ڈاکٹر عارف نے وہ خاصی حوصلہ افزا ہیں. ان باتوں میں انہوں نے یہی بتایا کہ خان صاحب پہلے جو ہیں دیوار پہ لگی گھڑی نہیں دیکھ سکتے تھے چند ہفتے پہلے، لیکن آج جب ان کو ملے ہیں، یعنی کہ کل جب ان کو ملے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اب گھڑی نظر آ رہی ہے، بلکہ گھڑی میں سوئیاں بھی نظر آ رہی ہیں. تو یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے، اور ان ڈاکٹر صاحبان نے کہا کہ یہ حیرت انگیز بہتری ہوئی ہے ان کی نظر میں. اصل معاملہ وہیں کا وہیں ہے جو کل ڈاکٹر عاصم نے جو بتایا، جو کہ ان کے ذاتی معالج ہیں، جنہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو ڈاکٹر صاحبان نے 40 منٹ سے زیادہ بریفنگ دی، اچھی بریفنگ تھی، اس میں سارا انہوں نے ایکسپلین کیا 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 پروسیجرز تھے، لیکن میں اس بات کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے براہ راست پیشنٹ کو یا بانی پی ٹی آئی کو نہیں دیکھا. تمام جو رپورٹیں ہیں اور جو کل کی بھی اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق انہوں نے مجھے بتایا کہ خان صاحب کی طبیعت بہت بہتر ہے پہلے سے، اور ان کی آنکھ بھی امپروو ہوئی ہے اور بینائی میں بھی بہتری آئی ہے. لیکن افسوس ہے کہ میں نہ تو اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں اور نہ ہی تردید. یہ اس لیے ہے کیونکہ میں نے خان صاحب سے کو خود نہیں دیکھا، نہ ہی میں نے خان صاحب سے بات کی ہے. شفیع جان صاحب ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر تھے، وہ بھی اسی بات کی تائید کر رہے تھے کہ ہمیں براہ راست اس بات کے علم نہیں ہے کیونکہ فارملی اس حوالے سے نہ ان کی فیملی کو بتایا گیا نہ ذاتی معالجین کو. میں طلال صاحب کی بات کیسے مان لوں؟ طلال صاحب نے تو پہلے بھی دعویٰ کیا کہ وہ صحت یاب تھے، بریسٹر وکیل صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ بالکل صحت یاب ہے، اور جب بات پتہ چلی خان صاحب نے بریک کی، اس کے بعد انہوں نے خود تصدیق کی کہ پلایا گیا، چھپایا گیا، بعد میں تصدیق کر دی گئی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم یوسف اندر جائیں، ان کے فیملی کی نگرانی ساتھ کچھ ہو. کون سا راکٹ سائنس ہے؟ یہ ہمارا بنیادی حق ہے. حکومت کیوں کترا رہی؟ حکومت کیوں ضد پہ اڑی ہوئی ہے؟ آج سلمان اکرم راجہ صاحب، کل ان کا بیان آپ نے دیکھا، انہوں نے کہا جی ہمیں ڈاکٹرز نے بتایا ہے، جو ان کے لیڈر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیوار پہ لگی ہوئی گھڑی بھی نظر آتی ہے اور اس کے اندر چلتی ہوئی جو سوئیں ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں.
لیکن آج انہوں نے اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیا کہ پیمز کے ڈاکٹر عارف اور شفا آئی ہاسپٹل کے ڈاکٹر ندیم قریشی نے عمران خان صاحب کا 15 فروری کو معائنہ کیا. انہوں نے اپنی رپورٹ میں کیا کہا یہ جاننا ہم سب کا حق ہے. جو مجھے معلوم ہوا بتا دیا. ہم اس رپورٹ کو اس وقت تک نہیں مان سکتے جب تک اس کی توثیق خان صاحب کے ذاتی معالج نہیں کرتے. کل بھی ہم نے کافی چودھری غلام صاحب معذرت آپ کو زیادہ جو ہے آپ کو کافی لیٹ آپ کو ملتا ہے, آپ تحمل کے ساتھ سنتے ہیں, سینئر آدمی ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ایک ہی ایشو کے اوپر جو ہے نا ساری کی ساری یہ جو کہانی ہے نا وہ رکی ہوئی ہے, پھنسی ہوئی ہے, یہ جو سارے کا سارا ڈرامہ ہے وہ یہ ہے کہ جیل سے جو ہے انہوں نے بات کروانی ہے ان کے ذاتی معالج سے قیدی کی, جو کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہنا ہے کہ جی یا ڈاکٹر چلا جائے گا, ڈاکٹر یوسف جاتے بھی رہے, عاصم یوسف, کہ جی ہاں میرا علاج ہو گیا, مینوں کڑی نظر آ رہی ہے دیوار دے ہوتے, کہانی ختم, سارے غبارے سے ہوا نکل گئی. اور یقین کریں سو فار ابھی خبر کنفرم نہیں ہوئی, لیکن میں ہوپ کر رہا ہوں, میں دعا کر رہا ہوں کہ حسن ایوب کی خبر, باقی چلو بعض اوقات آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, یہ 100% خبر صحیح ثابت ہو جائے کہ بانی پی ٹی آئی کی ملاقات ٹیلی فون ہو گیا, ٹیلی فون کے ذریعے بات ہو گئی ہے. کتنے منٹ 30 منٹس پلس کو آدھا گھنٹے کی بات ہوئی ہے, تو ظاہر ہے بانی پی ٹی آئی نے کوئی کہانیاں تو نہیں سنائی ہونی ہیں, ڈاکٹر سے یہی بتایا ہوگا میری آنکھ صحیح ہو گئی ہے. تو حل کرو کی کر دو, سڑکاں کھلاؤ, پورا کے پی بند ہے, اتنے بھی مطلب پورا ریڈ زون بند کیتا ہوا ہے چوہدری صاحب تسی. نہیں میں نے تو نہیں کرایا. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ایک پوزیشن لے لیں کہ ڈاکٹر فیصل سلطان کی بات کرائیے خان صاحب سے, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ عاصم, ڈاکٹر عاصم نہیں پہلے اس کا بھی کہا تھا. تو اب جب وہ لکھ کے بھیج دے کہ میری کسی نے کوئی بات نہیں کرائی عمران خان, اس کے بعد میں اس کی بات مانوں یا آپ کے جو اندازے ہیں یا آپ کی وشفل تھنکنگ ہے اس کے پیچھے جاؤ. ڈاکٹر فیصل سلطان says I have not spoken to عمران خان. لیکن ڈاکٹر عاصم یوسف کو, اور میں نے ان کو یہ بھی پوچھ لیا کہ اب ان کی ہوئی ہے, اس کا بھی جواب آ جاتا ہے کہ یہ کوئی دنیا مطلب مختصر تو ہے, ہر ایک کے ہر جگہ تعلقات ہے. آپ مجھے 5 چیزوں کے جواب دے دیں. آیا خان صاحب کی 3-4 مہینے سے آنکھ خراب نہیں تھی, ان کا علاج کیوں نہیں کرایا گیا؟ پہلی بات. اب 3 مہینے سے ان کے وکیلوں اور ان کی بہنوں کو کیوں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی؟ نمبر 3, اب کون سی بلی پڑی ہوئی ہے, کون سی پرابلم ہے آپ کی کہ یو آر ناٹ allowing his lawyers and family members and family physicians or doctors whatever their name کہ جی جائیں اور وہ مل کے اپنی تسلی کر لیں. کس چیز کی پردہ داری ہے, کون سی چیز آپ چھپانا چاہتے ہیں جی؟ کبھی آپ کچھ افواہیں اڑا دیتے ہیں, کبھی کیوں آپ کی کوئی باتوں کا کوئی وزن نہیں رہا. کبھی آپ کہتے ہیں 85% ضائع ہو گئی, اب کہتے ہیں نہیں وہ تو 105% ٹھیک ہو گئی. تو اب پہلی غلط تھی یا یہ غلط ہے؟ او بھائی کیا پرابلم کیا ہے آپ کے؟ وائی ڈونٹ یو الاؤ ہز ڈاکٹرز, ہز لائرز, ہز فیملی ممبرز, واٹ از رانگ ود یو؟ ابھی آپ محسن نقوی, آج میں بات کرتا ہوں, کوئی میری کیونکہ عادت ہو گئی ہے کہ اس عمر میں کیوں میں غلط بیانی کروں. جو علی عمران نے اب بات کی ہے کہ محسن نقوی واز پلیڈنگ ود رولرز آل دی ٹائم کہ عمران خان کے ساتھ معاملہ کر کے ختم کروں. یہ میں قسم حلف کیا کہہ رہا ہوں 22 دسمبر یعنی 2024. تب آپ نے یہ سٹوری کہی تھی, انہوں نے کہا جب یہ کرتے نتیجہ نکلے تھا پھر میں تھوڑے سامنے خبر نہیں. انہیں کیا کہ محسن نقوی از دی مین پرسن ہو از پلیڈنگ آور کیس. نہیں, رات کو محسن نقوی جو اس نے کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے. محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بڑے دھواندار, بڑے ہوش ربا انکشافات کیے ہیں علی مینور صاحب نے. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, اور پشاور سے آپ کی خدمت میں رکھیں گے رپورٹ کے جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, آپ سڑکیں کھلنی ہیں یا نہیں کھلنی, لیٹسٹ کیا سٹیٹس ہے, تفصیل سے بات کرتے ہیں آفٹر بریک. چار دن سے ناظرین اوور دا ویکینڈ آپ نے دیکھا کہ پشاور اور خاص طور پر کے پی کے تمام جو ایگزٹ اینٹری پوائنٹس ہیں وہاں پہ دھرنے ہیں, اور پشاور ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن تھی کیونکہ لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے کے پی میں رہنے والوں کو. آج پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا اور انہوں نے چیف سیکرٹری اور انسپیکٹر جنرل پولیس کو یہ حکم دیا ہے کہ تمام راستے کھولے جائیں. ضیاء الحق ہمارے بیورو چیف
پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں. ضیاء الحق, ابھی ہم اس وقت میں اگر میں آپ سے پوچھوں تو خیبر پختونخوا کے وہ سڑکیں جن کو بند کیا گیا تھا, انٹری ایگزٹ پوائنٹس, کیا سٹیٹس ہے وہاں پہ؟ جی, پچھلے 4 دن سے تو کافی غیر یقینی صورتحال تھی, چونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے مرکزی وہ اس کو اونرشپ نہیں لے رہی تھی, لیکن آج پشاور ہائی کورٹ نے جو متفرق ایک درخواستیں تھیں ان پہ فیصلہ دیتے ہوئے آئی جی خیبر پختونخوا اور چیف سیکرٹری کو احکامات جاری کیے ہیں کہ آج ہی یہ روڈ کھولے جائے, اور اس روڈ بندش کے خلاف پٹیشن تھی تو اس پر کارروائی کرتے ہوئے آئی جی پولیس نے تمام ڈی پی اوز کو احکامات جاری کیے تھے. اور اس کی روشنی میں ابھی تک جو پولیس ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں یارک کے مقام پر اس طرح ایبٹ آباد حویلیہ اور رشکئی سے چچ اور ولی انٹرچینج یہ کھول دیے گئے ہیں. جی اچھا, احمد نیازی صاحب کس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا ساؤنڈ بائٹ میں نے سنا ہے ایکس کے اوپر کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہائی کورٹ کو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم تو رمضان المبارک بھی اسی روڈ پر گزاریں گے اور ہم نے تو نہیں اٹھنا. جی, میں نے بھی یہی سوشل میڈیا پہ تو دیکھا تھا, لیکن یہ ہے کہ ابھی پولیس کے مطابق جو ہے تو راستے کھولے جا رہے ہیں. جی, پولیس نے بتا دی کہ راستے کہاں کھول کے وہ لگ یہی رہا ہے کہ ان کے جو ہے میں دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو سینٹرل یہاں پہ اسلام آباد میں موجود ہے وہ بھی کہہ رہے رات تک کوشش کریں گے سارے راستے کھل جائیں. ناظرین, کل رات کو ایک انٹرویو دیا گیا, بہت شکریہ ضیاء الحق صاحب وقت دینے کے لیے اور ساری تفصیلات شیئر کرنے کے لیے. کل رات کو علی امین گنڈاپور فارمر چیف منسٹر کے پی, وہ آپ کو پتا ہے وہ دھرنا دیے ہوئے ہیں کے پی ہاؤس کے سامنے, مطلب اندر ساؤنڈ چلے جاتے ہیں پھر بات دھرنا دیتے ہیں, یہ بھی اپنی جو نوعیت کا اپنا ہی دھرنا ہے. اینی ویز, ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے جو انکشافات کیے تھوڑی دیر پہلے, چوہے صاحب جو بات کر رہے تھے کہ محسن نقوی صاحب ماضی کے اندر ان کی کیا کوشش رہی ہے. محسن نقوی نے جتنی کوشش کی ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے اور مسئلہ حل ہو جائے, اتنی کوشش ان سب میں کسی نے بھی نہیں کی پرلے کیمپ میں. کین یو بلیو اٹ؟ میں روز کہتا ہوں یہ بات, اور میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں. اس نے ہمارا ظلم بھی کیا, عمران خان صاحب غصہ تھا, ہمیں بھی غصہ تھا, میرے ساتھ کیا اس نے. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, حلف میں کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی نے بھرپور کوشش کی ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کر لے اور یہ مسئلہ سیٹل ہو جائے. محسن نقوی واحد انسان ہے جو فیلڈ مارشل کے سامنے بات بھی کر لیتا ہے, ورنہ یہاں پہ میں نے اور نہیں دیکھے. محسن نقوی خان کے لیے اس کے ساتھ بھی بولا ہے, ورنہ خان کے لیے میں نے کسی اور کو اپنے سامنے بولتے نہیں دیکھا. جب اس میں ڈسکشن کبھی ہوئی ہے نا, تو ڈسکشن میں ہی واز پازیٹیو, اور وہ پازیٹیوٹی میں وہ وہاں تک بھی اس کے سامنے بھی بولا ہے, جبکہ میں نے کسی اور میں اتنی جرات نہیں دیکھی ہے. محسن نقوی صاحب سے جب اس حوالے سے آج سوال پوچھا گیا ان کی پریس کانفرنس کے دوران, تو ان کا جواب بھی سنیں. رہی بات گنڈاپور صاحب کی, میرا خیال ہے کہ ایک چیز کوئی نئی نہیں ہے. میں پہلے دن سے بلیو کرتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا حل ہمیشہ بات چیت میں ہوتا ہے, اور یہ میرا کوئی ذاتی رائے نہیں ہے. میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی باتیں کی ہیں جو میں کرتا ہوں, اور وہی انسٹرکشن ہیں جو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. این آر او والی بات چیت کے اوپر میں نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ والی بات چیت میرے سے نہیں. ہاں, کوئی کرائسس آتا ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے, میں بالکل حاضر ہوں, میرا کام بھی ہے اور میں نے کرنا بھی ہے. لیکن این آر او والی کوئی بات چیت ہے تو وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے نا یہ حسن جو ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ دیں. جی ٹھیک ہے. اب اس مسئلے کا جو حل ہے, چوہی صاحب نے دوران بریک اپنے کچھ ذرائع سے بات کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہ ڈاکٹر فیصل نہ ڈاکٹر عاصم جو ان کے ذاتی معالجین ہیں ان کے ساتھ ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا. آپ نے کہا کہ ہو گیا, شاید اب ہو جائے کہ ایک ہی پاسبلٹی ہے حکومت کو اس پہ پریس ریلیز نکال دے یا کوئی چیز سامنے آ جائے. سپرنٹینڈنٹ جیل بھی دے سکتے ہیں, وہ اپنا ویڈیو اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں, کہیں سے بھی خبر آ جاتی ہے, وہ بھی کہہ دیں کہ میری بات نہیں ہوئی, ویڈیو اسٹیٹمنٹ جاری کر دیں. ہاں, اس معاملے میں دوبارہ سے ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. محترم معاف کرنا خاور گومر صاحب, میں یہ کہوں گا جو انہوں نے کیٹیگوریکل ایک پوزیشن لی ہے نا ڈاکٹر فیصل سلطان, ہی از این آنریبل مین. نمبر 2 عاصم نے, اور ان دونوں کے بیان پر جو انہوں نے بیان دیا ہے, اگر اس کے بعد ان کا یہ بیان جھوٹ ثابت ہو جائے تو ان کو تو فوری طور پر سیک کرنا چاہیے, اور کبھی کسی یعنی اتنے کمپیٹنٹ کام کے لیے ان کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے. What do you think? یعنی آپ یہاں لوگوں کو ایک جھوٹ بول دیں, یعنی چوہی صاحب بڑے بہت ویل انفارمڈ ہیں, میں اونٹ پٹانگ بات کر جاؤں, آپ پھر کل کیا لوگوں کو آپ یہ دیکھیں کہ سلمان صفدر صاحب کی, اب سنیے گا بات, اب سلمان صفدر صاحب رپورٹ دے رہے ہیں کہ جناب فرینڈ آف کورٹ ہے, وہ کہہ رہا ہے جی 85% نظر ان کی خراب ہو چکی ہے. ساتھ کہتا ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پڑھنے کے لیے کتابیں دیں. یہ ابھی رپورٹ جو جمع ہوئی ہے فرینڈ آف کورٹ کی, اس میں وہ یہ بات کر رہے تھے. آپ بتائیں ایک منٹ, تو ایک آنکھ سے یوں پڑھنی تھی انہیں کتاب,
اور کہہ رہے تھے دونوں آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے. تو مانگی نا کتابیں سلمان صفدر کو لائن پر لینا. اچھا ابھی یہ بات یہ تحریری رپورٹ جمع ہوئی ہے چوئی صاحب, ان رائٹنگ 7 پیجز کی وہ رپورٹ موجود ہے. اچھا میں بحث کنٹرڈکشنز میں بتاؤں ان کو, آپ کی بات غلط ثابت کے ساتھ میری کس طرح ثابت کرتی ہے ان کا رپورٹ اندے, اور میں نے کنفرم خبر نہیں, میں نے کہا اطلاعات مل رہی ہیں چوئی صاحب ذرا ورک اطلاعات میں نے ٹویٹ بھی کی ہے اطلاعات نہیں, اور میں نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ وہ خود ہی ان کے معالج جو ہیں اس سے متعلق بیان جاری کر دیں. بیان تو انہوں نے کر دیا, کہاں کیا ہے بیان آیا ہے, وہ آپ کی پرائیویٹ کمیونیکیشن کو آپ بیان کہہ رہے ہیں. وہ یار میں بیان ٹویٹ کریں نا جی, وہ کہہ رہے ہیں وہ یار وہ کوڈ کر رہے ہیں کہ میری بات ہوئی ہے براہ راست میری بات ہوئی ہے, لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں انہوں نے سن لو آپ بات سنیں میں کہتا ہوں آپ سلمان صفدر کو ابھی لائن پر ایک منٹ ذرا ہولڈ کریں, میں اس چیز کی کلیریفیکیشن کر دیتا ہوں جو رپورٹ کے اندر ہے. ٹھیک ہے حسن ایوب صاحب, دیکھیں جو فیکٹ ہے نہیں مس رپورٹ والی جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے. رپورٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے, تو رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ his wants are very minimal. وہ اپنی جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ صرف وہ چاہتے ہیں. ان کو اس بات کا علم ہے کہ میں قیدی ہوں اور قید کے اندر مجھے سرٹن مل سکتی ہیں. میری ضروریات کے اندر مجھے بنیادی چیزیں کھانے پینے کے لیے, ایکسرسائز اور کتابیں میری ضرورت ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا اور کتابیں, اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پڑھنے کے لیے کتابیں, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ابھی کتابیں لے آؤ, ان کی خراب ہے, پڑھنے کے لیے کتابیں چاہیے, 80% نظر چلی گئی ہے. یہ دنیا کے اندر پروگرامز یہ سارا دیکھا جا رہا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تعجب ہے جی, ایک آدمی کی بتا رہا ہے کہ ایک طرف کی جناب نظر ایک آنکھ چلی گئی ہے اور پڑھنے کی کتابیں چاہیے اس کو. اچھا پھر ٹریٹمنٹ کس گل دا ہو رہا ہے؟ دیکھیں اب آپ بات سمجھیں, عمران خان صاحب کی ایجنگ ہو رہی ہے, ان کو ہمیشہ کچھ اس سے بعد مسائل ہونے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ان کے لیکن وہ کنوکٹ ہیں, آپ ان کو خدا نخواستہ اوتار بنا کے پیش کریں اسے کرمنل, جیسے باقی کرمنل بیٹھے ہوئے ہیں جیل کے اندر, آپ نے سر پر بنا لیں, پورا پروگرام اس بات پر آپ کر رہے ہیں. مطلب مجھے تعجب اس بات پر ہے. آپ نے وی لاگ کس پہ کیا آج؟ کس پر کیا ہے؟ کس پہ ان کی کانٹرڈکشنز پر کیا ہے, ان کی جھوٹوں پر کیا ہے, اسی پہ کیا ہے نا, جھوٹوں پر کیا ہے. تو ہم اسی کو کر رہے ہیں. تو جھوٹ نہیں بتاتے نا, آپ ان کی طرفداری کرتے ہیں. ڈاکٹر جھوٹے ہیں, ہم تو فیکٹ سارا کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جھوٹے ہیں وہ, میں کہہ رہا ہوں اچھا جھوٹ بول رہے ہیں, ریکارڈ پر وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا چلو, اچھا ان کا آن دا ریکارڈ نوٹ کر لیں. ان کا آن دا ڈاکٹر کہتے ہیں ہماری کوئی بات نہیں ہوئی اور یہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں بس. اچھا دیکھیں ختم, آگے چلیں. جو صاحب دیکھیں آگے چلیں بھئی, اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیں آپ کی خبر ہے, آپ کی بات ہوئی ہے دونوں صاحبان سے, آپ نے کہا ہے کہ دونوں صاحب کہہ رہے ہیں ہماری نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری بھی خبر نہیں ہے, اطلاعات ہے, سارا کچھ چھوڑیں. میں مسئلے کے حل کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو دونوں حضرات کو. آپ جو ہے نا وہ چھوڑی وہ ثانوی ایشو کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. مسئلے کا حل ایک ہی جو بظاہر نظر آ رہا ہے, جو نقوی صاحب کہہ رہے ہیں, وہ ذرا سنائیے گا. میرے بس میں ہو تو میں لے جاؤں 4-8 صحافی, اور پچھلے دنوں میں حسن ایوب چند صحافیوں کے ساتھ گئے تھے اور میرے خیال میں ٹاکرا بھی ہوا تھا ان کا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ. میرے دوبارہ سے میں گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ حسن ایوب صاحب کو اپنے وہی ذرائع استعمال کرنے چاہیے اور جیل میں جا کے کہنا چاہیے کہ بتائیں یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں. ویسے حسن ایک حل ہے, بال پکڑ کے پھینکنا, وہ پکڑ لیا تو بالکل. سو وہ کیا بتا رہے ہیں محترم محسن نقوی صاحب کے مسئلے, تو میں کیا کروں؟ میں تو آج بھی اس چیز کے اوپر بہت انسسٹ کرتا ہوں, لوگوں کو لے جا کے جیل میں دکھانا چاہیے, جرنلسٹوں کو, کہ وہاں پہ جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں, جو چیزیں اویلیبل ہیں, وہ وہاں جا کے دیکھیں تاکہ ایک دفعہ کے لیے سارا قصہ ختم ہو. وہ جو کھانا وہاں پہ بنتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, وہ سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن نہیں ابھی فی الحال, ادروائز میں تو چاہوں تو بالکل لے کے جاؤں اور یہ چیز لوگوں کو دکھاؤں. ناظرین اگر میرا بس چلے تو میں چودھری غلام حسین صاحب اور حسن ایوب دونوں کو بھجواؤں اور کہوں کہ جا کے یہ اس بات کا تعین کر کے آئیں کیا بینائی واپس آ گئی, کتنی بینائی گئی تھی, علاج ہو رہا ہے, کتنا اچھا ہو رہا ہے, اور پھر دونوں حضرات کو لا کے یہاں پہ بٹھا آپ کے سامنے رکھوں اور ان کے بیان آپ کو سنا دوں. تو پھر وہ گڑی دے ہوتا جڑا بڑیاں سوئیاں نظر آتی ہیں کہ چھوٹیاں سوئیاں نظر آتی ہیں. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں جو ویسٹ بینک کے حوالے سے ایک اسرائیلی گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ریاستی جگہ ہے, ریاست کی اونرشپ میں ہے, اور عین اس وقت جب پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک بہت بڑی میٹنگ کرنے جا رہے ہیں پیس بورڈ کی 19 فروری کو, جس میں محترم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں اور باقی بھی دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان وہاں پہ ہوں گے. تو یہ جو اقدام اٹھایا گیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے نیتن یاہو کی طرف سے, اس کی وجہ کیا ہے؟ سیبوٹاج کرنا چاہ رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ تفصیل سے بات کرتے ہیں.
नाज़रीन, 2 दिन पहले इजरायली गवर्नमेंट ने, इजरायली काबीना ने एक बहुत बड़ा मुतनाज़ फैसला किया है। राइटर अल जज़ीरा के अंदर स्टोरी है, इजराइल अप्रूव्स प्रपोजल टू रजिस्टर वेस्ट बैंक लैंड्स एज स्टेट प्रॉपर्टी। वेस्ट बैंक की सारी जो ज़मीन है वो इजरायली मलकियत में चली गई है बकौल इस फैसले के। इसके ऊपर पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है। सबसे बढ़कर वो 8 ममालिक जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मिल के, वो तस्वीर अगर हम प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें जब ये पीस प्लान का सारा मतलब की इब्तिदा हुई थी। जॉइंट स्टेटमेंट बाय द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, टर्किया, सऊदी अरेबिया, कतर, उन्होंने कंडेम किया है जो है इजराइल के इलीगल इस डिसीजन को ऑफ डेजिग्नेशन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक एज स्टेट लैंड इलीगल सेटलमेंट। जो लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े खुश हैं। उनकी तहरीर सोशल मीडिया के ऊपर वो कह रहे हैं कि जी 5 बिलियन तो मैम लोगों ने मैंने दे दिते ने गज़ा विच डेवलपमेंट वास्ते। और उसके बाद बाकी उन्होंने बताया डिवोर्स के अंदर जो मेरी मीटिंग हुई थी, ऑफिशियल चार्टर डिस्कस हो गया, तो हम 19 फरवरी को एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं और इसको मामले को अब आप पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। डॉक्टर जमील हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। डॉक्टर जमील साहब, ये एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये ज़ाहिर है बड़ा फैसला जो 19 फरवरी को उन्होंने मीटिंग करनी है, इसके साथ ये नेतन्याहू को भी उन्होंने 2 दिन पहले होस्ट किया है। फिर ये इजराइल की तरफ से वेस्ट बैंक में ये जो 2 नंबरी ये कब्जा, कुछ डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रही हैं डॉक्टर साहब? या अभी आपके नाज़रीन के लिए थोड़े से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि वेस्ट बैंक को बोर्ड ऑफ पीस से मिलाना, अगर कागजी कार्रवाई कागजी तौर पर देखें, जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है, सिक्योरिटी काउंसिल का 2803, उससे इसकी कोई ताल्लुक नहीं है। और साथ में बोर्ड ऑफ पीस के 20 पॉइंट से वेस्ट बैंक का कोई ताल्लुक नहीं है। वेस्ट बैंक उसका जिक्र भी नहीं है। लिहाजा वेस्ट बैंक में वो हो रहा है, जो हो रहा है वो वही हो रहा है जो 1948 से लेके अब तक होता आया है, यानी कि जमीन पर कब्जे पे कब्जा, कब्जे पर कब्जा। तो इजराइल कहता है तो हमारे पास पहले से है, तो हमने उसको रजिस्ट्रेशन वाला सिलसिला कर दिया है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि जो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस है, जो इसमें प्रोटोकॉल है जेनेवा कन्वेंशन का, उसमें वियना कन्वेंशन का, ट्रंप ने भी तो ये कहा है ना कि हम वेस्ट बैंक जो है वो इसराइल को नहीं मिलेगा। पब्लिक स्टेटमेंट उनकी मौजूद है इसके ऊपर। आई बिलीव कि वो थोड़ा सा हार्शली उन्होंने इसका रिस्पॉन्ड किया था कि इसराइल जो है वो नहीं लेगा वेस्ट बैंक, लेकिन अब इसराइल जो है वो क्लेम कर रहा है। तो मतलब ये मुस्लिम उम्मा का क्या रिएक्शन होना चाहिए? कंडेम तो हमने कर लिया, अभी 19 फरवरी को बुला लिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमें सबको वहां पे। क्वेश्चन ये करना चाह रहा था कि सवाल ये है कि अब ट्रंप के लिए एक पब्लिक पोजीशन ली हुई है, तो क्या उनके लिए इस फैसले के बाद वो अभी तक ना रिएक्शन दिया तो वो किस तरह फेस करेंगे दुनिया को? ज्यादा तो मुस्लिम ममालिक ने अपनी अवाम को फेस करना है ना कि हमने ऐसे इसका हिस्सा भी बनना है कि नहीं। जी डॉक्टर साहब। जी, बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने के लिए यकीनन जो बॉटम अप प्रेशर आ सकता है मुस्लिम ममालिक से, उनके रियाया की तरफ से, जो रूलर्स हैं, या उनकी अवाम की तरफ से, वो ज्यादा आ सकता है। लेकिन जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं वो समझती हैं कि उनका पूरा उन पर कंट्रोल है, उनके रियाया पर या उनके अवाम पर, तो उसकी वजह से वो उसको कंट्रोल कर लेंगे। अब रहा सवाल कि हम वेयर डू वी स्टैंड, यानी अभी हम किस जगह खड़े हैं बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से। ये इनॉग्रल इसकी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें फेज 2 के खदोखाल के मुताबिक जो 3 टियर सिस्टम बनाया गया है, जो 20 पॉइंट नुकात हैं, उसमें फेज 2 की इम्प्लीमेंटेशन को पाया तकमील पर पहुंचाने में सबसे बड़ा उसमें उनसर जो है वो स्टेबलाइजेशन फोर्स है, इस्लामिक स्टेबलाइजेशन। ये स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है वो उसके लिए सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है, जिसमें कि इंडोनेशिया पहले से 8000 फोर्स दे चुका है। बाकी ममालिक ने कमिट किया है लेकिन अभी तक अनाउंस नहीं किया है। इसके बाद मुझे अंदाजा होता है कि अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। इसके बाद बोर्ड ऑफ पीस का जो पहले से एक सेक्रेटेरिएट कायम हो चुका है, उसमें बल्गेरियन एक एम्बेसडर उसको लगा दिया गया है कि चीफ ऑफ स्टाफ टाइप उसमें वो होगा, और उसका एक स्ट्रक्चर बयान कर दिया गया है। उस स्ट्रक्चर के मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी उसकी। आप बात कर रहे थे वेस्ट बैंक की, अगर आप आगे कहेंगे तो उसकी कॉनोटेशंस पर भी थोड़ा मैं जिक्र कर दूंगा। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस इसलिए अभी अहमियत की हामिल अख्तियार हो गया है वो कि इस वक्त वो सिलसिला किलिंग का जारी है। इजराइल के पास एक्सक्यूज है, इजराइल को तो कोई ना कोई एक्सक्यूज चाहिए।
بہانا چاہیے. اس کے پاس ایکسکیوز یہ ہے کہ مزاحمت یا گولی آتی ہے غزہ میں یلو لائن کی دوسری پار سے, ہم یلو لائن پر بیٹھے ہیں, ہم جواب دیتے ہیں, تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے ان کے لیے. تو وہ اب جب اگر یہ فیز 2 امپلیمنٹ ہو گیا تو وہ بہانہ ختم ہو جائے گا. اس پر کتنا عمل ہوتا ہے, میرا ماننا یہ ہے, تجزیہ یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا اس وقت جو ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ہو جائے گا, پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی تو پولیٹیکل کیپٹل اس پہ لگا ہوا ہے نا. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اتنے دنیا کو پورا ایک اپنے آپ کو ہیرو بنا کے پیش کیا ہے کہ جی میں جو یو این او نہیں کر سکی وہ میں کر سکا ہوں, تو اس کے لیے بھی پروف کرنے کے لیے ڈاٹ سے ڈاٹ اگر ملایا جائے تو تجزیہ یہی کہتا ہے کہ فیز 2 اس میٹنگ کے بعد, اس میٹنگ کے پس پردہ اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ اس کے غزہ کے علاوہ ایران کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب, اس کے اوپر مزید آپ سے بات کریں گے. چوہدری صاحب کل ادھر ہی ہیں تو کیونکہ یہ ایشو رننگ ہے تو وقت ختم ہو گیا. ناظرین کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.